گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ میں سے سفر ہجرت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہر ایک مسلمان آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے انداز سے اپنا محبت کا اظہار کرتا ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کیے بغیر کوئی انسان بھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت کا تذکرہ فرمایا تو عام سادہ الفاظ میں نہیں بیان کیا، بلکہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے ان کو بتلایا، بلکہ ان کے اوپر جتلایا ہے کہ میں نے اپنا پاک محبوب پیغمبر محمد عربی تمہارے اندر بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں حضرت انسان کو عطا کی، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھے، ہم سے پہلے آنے والے انسانوں کو، ہمارے بعد آنے والے انسانوں کو، اس کائنات کو میرے اللہ کی بے شمار نعمتیں عطا ہوئی ہیں، لیکن کسی ایک نعمت پہ بھی میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ ایک ایسی نعمت جو میرے اللہ رب العزت نے دنیا کو دی ہے، کائنات کو دی ہے، انسانوں کو اپنا محبوب عطا کیا، اس محبوب کے عطا کرنے پہ احسان جتلایا۔ احسان جتلانے کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ انسان جب کسی دوسرے انسان کے اوپر احسان کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، ظاہر ہے اس کو بڑا سمجھ کے احسان جتلاتا ہے۔ میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا جی، میں نے یہ احسان کیا۔ کوئی بڑا کام کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا، امت محمدیہ کو اپنا پاکیزہ پیغمبر عطا کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مؤمنین پر، ایمان والوں پر احسان کیا۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو ایمان لائے ہی نہیں ہے، ان کے لیے احسان نہیں ہے۔ احسان لقد من اللہ علی المؤمنین، مؤمنین پر میں نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت میں نے ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ مطلب رسول کے بھیجنے سے پہلے بھی اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، احسان کافروں پر بھی نہیں جتلایا، احسان منافقین پر بھی نہیں جتلایا، احسان جتلایا تو مؤمنین پر جتلایا۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دل کی بات، اپنے اندر کی باتیں، اپنے راز و نیاز اپنوں کو بتا سکتا ہے، غیروں کو تو کوئی نہیں بتاتا نا۔ اللہ رب العزت نے مؤمنین کو اپنا سمجھا، اپنا بنایا، بتایا مجھے سمجھنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تو میں نے تم پر احسان جتلایا، میں نے اپنا رسول بھیجا۔ اور احسان کیوں نہ جتلاؤں؟ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میرے محبوب کے آنے سے پہلے، میرے محبوب کی بعثت سے پہلے تم واضح گمراہی کے اندر تھے۔ معلوم ہوا احسان جتلانے کی بنیادی وجہ وہ جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے، وہ جہالت کے اندھیرے سے لا کر ایمان کے نور میں لانا ہے، وہ انسانیت کو ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف کی طرف لانا ہے، وہ کئی خداؤں کی عبادت سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے پیشانی کو جھکانا ہے۔ یہ ساری نعمتیں تھیں، یہ ساری باتیں تھیں جن کی وجہ سے میرے اللہ نے احسان جتلایا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے
کائنات کے اندر ظلم و ستم تھا، کائنات کے اندر جہالت تھی، کائنات کے اندر بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں تھی، کائنات کے اندر محبت میں بھی تفاوت تھا اور نفرت میں بھی بہت زیادہ اتنا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قبیلے لڑتے اور 40 سال تک لڑتے رہتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جہالت اتنی تھی کہ زمین پر پڑے ہوئے خون کو ٹماٹو کیچپ کی طرح چاٹ لیا جاتا۔ چھوٹی سی بات کے اوپر تو نے اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے سے پہلے پانی پلا دیا، بس اتنی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو صدیاں لڑائی چلتی رہی، ایک دوسرے کے خاندان کے سینکڑوں افراد قتل کر دیے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے، واضح گمراہی کے اندر تھے۔ یہود نے اپنے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے اپنے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہندوؤں نے اپنے 60,000 دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر ہر چیز کی عبادت کی جاتی، کوئی آگ کی عبادت کر رہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہے، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہے، کوئی درخت کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے، کوئی گائے کو اپنی مامتا مانے ہوئے ہے، معبود مانے ہوئے ہے کہ گائے نے ہمیں دودھ دیا تو بس اس کو ہم عبادت کریں گے۔ غرض یہ کہ کائنات کے اندر ہر چیز کی عبادت کی جاتی سوائے رب ذوالجلال کے۔ انکاروا من قبل لفی ضلال مبین، میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے لوگوں کو اپنے جینے کا مقصد نہیں پتا تھا، انسانیت کو اپنے جینے کا مقصد پتہ نہیں تھا کہ ہم آئے کس لیے ہیں، ہم نے جینا کیسے۔ اللہ کو چھوڑ کے ہر ایک کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، میرے پیغمبر کے پیارے صحابی، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، میں ایمان لانے سے پہلے بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ جب کبھی ہم سفر پہ جاتے نا، توجہ فرمائیے، ہم جب کبھی سفر پہ جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بت کو لے کر جاتے۔ سفر کے اندر اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس بت سے کھانا مانگیں گے، ہم اس بت سے پانی پینے کے لیے مانگیں گے، ہمیں مشکلات پڑ گئی تو ہم اس سے دعا کریں گے۔ کہتے میں جا رہا تھا، جنگل کے اندر سے گزرا، سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے ایک بت بنایا، ایک چھوٹا سا بت بنا کے اس کو اپنی جیب کے اندر ڈال لیا۔ اب آپ اندازہ کریں، خود بندہ 6 فٹ کا ہے اور اس کا خدا 6 انچ کا، خود بندے کا وجود کتنا بڑا اور اس کے خدا کا وجود اتنا کہ بندے کی جیب کے اندر آ گیا۔ اب جیب کے اندر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو جنگل کے اندر پہنچا، مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس محسوس ہوئی، میں نے کچھ اور تو نہیں اٹھایا، بس یہی بت اٹھایا ہوا تھا 6 انچ کا، میں نے سامنے رکھا، ہاتھ باندھ کے جوڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تجھے معبود مانتا ہوں، تجھے اپنا خالق مانتا ہوں، رازق مانتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا۔ میں مانگتا رہا، اس وقت مشرک تھا، کافر تھا، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا۔ مانگتے مانگتے میرے دل کے اندر خیال آیا، یہ بت مجھے کہاں سے دے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے آس پاس کہیں کسی درخت پہ پھل لگائے ہوں، میں جنگل کے اندر درخت چیک تو کرتا ہوں، کہیں سے مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، اٹھا، جنگل کے اندر ابھی درختوں کو دیکھ رہا تھا، شاید کسی درخت کے اوپر پھل لگے ہوں، شاید کہیں سے کوئی پانی کا چشمہ نکل ہے، شاید میرا معبود مجھے دائیں بائیں سے کوئی کھلانے کا انتظام کر دے۔ میں تھوڑی دیر چکر لگا کے جب واپس آیا تو عجیب ماجرا دیکھا، جس بت کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا تھا کہ میرے معبود مجھے کھانا کھلا، پانی پلا، میں آیا تو میں نے دیکھا میرا وہ معبود غسل کیے بیٹھا ہے، نہا کے بیٹھا، پورا پانی میں تر ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے پانی نہیں پلاتا، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ عجیب معبود ہے، اپنے بندوں کی تو پرواہ نہیں ہے، خود یہاں پہ بیٹھا غسل کر رہا ہے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے شکوہ کرنا شروع کیا، عجیب تو ہمارا معبود ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، میں سفر کے اندر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا، تو بجائے مجھے کھانے پینے کو دینے کے لیے خود غسل کر رہے ہیں۔ ابھی میں اس غصے کے اندر تھا، میرے دل میں بات آئی، دماغ کے اندر سوچ آئی کہ میرا معبود جو غسل کر رہا ہے، مجھے چھپ کے دیکھنا تو چاہیے یہ غسل کرتا کیسے ہے، اس کے پاس پانی آیا کہاں سے؟ تو میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں میرے معبود کے پاس پانی کہاں سے آتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر چھپ کے بیٹھا تھا، میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ سامنے درخت سے ایک چھوٹی سی لومڑی اتر کے آئی، بھاگتی ہوئی آتی ہے، میرا معبود جو بت جو میں نے جیب کے اندر ڈالا ہوا تھا، جس کو میں لے کے آیا تھا، مجھے کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، میں نے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے میں چھپ گیا درخت کے پیچھے۔ لومڑی درخت سے اتر کے آتی ہے، میرے بت کے پاس آ کے چاروں طرف دیکھتی ہے، جب کسی کو نہیں پایا اپنی ٹانگ اٹھائی اور میرے اس بت کے اوپر پیشاب کر دیا۔
اب میں جو سمجھ رہا تھا کہ میرا بت غسل کیے بیٹھے، در حقیقت وہ غسل نہیں تھا، وہ اس لومڑی نے اس کے اوپر پیشاب کیا تھا۔ اب میں دیکھا، حیران ہوا، حیران ہو کے میں درمیان باہر نکلا، بت کے سامنے کھڑا ہو کے بت کو اٹھایا، زور سے زمین پہ دے کے مارا۔ عجیب تو میرا معبود ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کے گندے قطروں سے نہیں بچا سکتا، وہ میرے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ جو خود کو پیشاب کے گندے قطروں سے نہیں بچا سکا، وہ میرے لیے پینے کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ ہدایت کے خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اللہ نے ابو ذر غفاری کو اس لومڑی کے پیشاب کرنے کے ذریعے سے ہدایت دے دی۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے سفر کو ختم کیا، واپس مکہ میں پہنچا، مکہ میں آ کر دیکھا تو محمد عربی اعلان نبوت کر چکے تھے۔ میں آپ کی مجلس کے اندر پہنچتا ہوں، آپ سے تعلیمات لیتا ہوں، آپ کی تعلیمات سے مجھے دلی سکون ملتا ہے، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے اللہ نے ابو ذر غفاری کو اس بت کے اوپر پیشاب کرنے کے ذریعے سے ہدایت عطا کی ہے۔ ابو ذر غفاری کی میرے پیغمبر نے تشکیل کی یمن کے علاقے قبیلہ غفار کے اندر اگر اسلام آیا ہے تو ابو ذر غفاری کے ذریعے سے آیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، انکار من قبل لفی ضلال مبین، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب جہالت کے اندر تھے، گمراہی کے اندر تھے۔ گمراہی کیسی تھی؟ ماؤں کی عزت نہیں۔ آپ علیہ السلام تھے تو میرے اللہ نے آپ علیہ السلام کی زبان سے ہمیں ماں کا احترام بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، میرے اللہ نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ماں کا کوئی احترام نہیں تھا۔ جب باپ فوت ہو جاتا نا، باپ کے فوت ہونے کے بعد اگر اس نے 2 شادیاں 3 شادیاں یا 4 شادیاں کی ہوتی، جس طرح بیٹے اس کی میراث تقسیم کرتے ہیں اسی طرح اس کی بیویاں بھی تقسیم کرتے تھے۔ جس ماں کے بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا، یہ کہتا ہے یہ تیری بن گئی، جس سے تو پیدا ہوا وہ میری بن گئی، وہ اس کے ساتھ زنا کرتا، وہ اس کے ساتھ زنا کرتا۔ وہ ماں جو باپ کی منکوہا ہوتی، جہالت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کو بھی آپس میں تقسیم کرتے۔ بعض لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا، اگر کسی آدمی کی ایک ہی بیوی ہوتی، بیٹے 3 یا 4 ہوتے، باپ فوت ہو جاتا تو یہ بیٹے اس ماں کے اوپر باری کے اعتبار سے تقسیم کرتے تھے کہ جس عورت سے ہمارا باپ فائدہ اٹھاتا تھا اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جہالت کی انتہا دیکھی۔ اور میرے دوستو، وہ معاشرہ اتنا گندا معاشرہ، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی ہوتی، صدیاں صدیاں لڑائی جاری رہتی۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے سینکڑوں ایسے واقعات، جہالت کے اندھیرے کے واقعات۔ بیٹی کے بارے میں ایک نظریہ تھا ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر، میراث سے تو بالکل محروم کرنا ہی کرنا ہے، میراث سے تو اس کو دینا ہی نہیں۔ یہی عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا، اسلام کے اندر تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، خاوند کے فوت ہونے پر سوگ منائے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بول بھی سکتے ہیں۔ محرم آدمی، بیٹا ہے ماں کی خدمت کرے گا، بیٹیاں ہیں ماں کی خدمت کرے گی، لیکن اس زمانے کے اندر یہ ہوتا جس کا خاوند فوت ہو جاتا اس عورت کو اٹھاتے اور ایک بند کوٹھڑی کے اندر ڈال دیتے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سورج کی روشنی اس کے اوپر نہیں پہنچنے دیتے تھے، کھانا اس کو دیتے تو ایسے دیتے جیسے کتے کے سامنے روٹی پھینکی جاتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد جب وہ کوٹھڑی سے نکلتی تھی، اس کے بدن کے اندر اتنی بدبو ہوتی تھی کہ اگر اس کو کسی جانور کے پاس کھڑا کیا جائے نا، لکھنے والا لکھتا ہے اس کے بدن کی بدبو سے جانور بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسا گندا معاشرہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ علیہ السلام نے بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا آمد سے پہلے۔ آپ نے بے شمار مرتبہ واقعے سنو گے، وہ لوگ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ کوئی کہے وہ دیکھو فلاں کا داماد جا رہا ہے، وہ دیکھو یہ فلاں کا جمائی جا رہا ہے، ہم بیٹی کسی کو دیں گے تو ساتھ بیٹی کے ساتھ ساتھ زمین بھی دینی۔ یہ جہالت آج بھی ہے، یہ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، آج بھی ہے۔ آج بھی زمیندار جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو سوچتا ہے میں بیٹی کی شادی کروں گا تو اس کو مجھے اپنی زمین کا حصہ بھی دینا پڑے گا، میں جمائی کو اپنی زمین کا حصہ دوں گا تو میری زمین تو خام خواہ اس کے پاس رہ جائے۔ ہمارے شہروں کے اندر تو نہیں، آپ دیہاتوں کے اندر جا کے دیکھیں، خدا کی قسم عورتیں بچیاں لوگ بٹھا کے رکھتے ہیں زمیندار ایک لمبے عرصے تک، صرف اس لیے کہ شادی کریں گے تو ساتھ جہیز کے اندر اس کو میراث میں سے زمین نہ دینی پڑ جائے۔ بڑے بڑے ظلم ہمارے پاس دارالفتاؤں میں سینکڑوں ایسے مسائل آتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں صرف اس لیے روک دی گئی کہ اس کی شادی کریں گے نا اس کو زمین دینی پڑے گی۔
اس کی شادی کریں گے تو ہماری تو جائیداد چلی جائے گی، باپ دادے کی جائیداد ہے، ہم کسی دوسرے خاندان میں کیسے دے دیں؟ کوئی ایسا نظام بناتے ہیں، ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیاں پالی، میرے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی، ان 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کی، اچھے اخلاق سکھائے، اچھے اخلاق سکھانے کے بعد ان کا رشتہ کیا، نکاح کر دیا، عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کیا، میرے آقا نے یوں 2 انگلیاں اکٹھی کر کے یوں برابر کر کے کہا انا والرجل ہاکذا فی القیامہ، فرمایا وہ اور میں دونوں ایسے برابر ہوں گے قیامت والے دن۔ جیسے یہ 2 انگلیاں برابر کھڑی ہیں، جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، کل قیامت والے دن وہ اور میں ایسے برابر کھڑے ہوں گے۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہے، اخبار کے اندر خبر آ جائے نا، کوئی بھی خبر ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، اخبار میں آئی ہے جی، فیس بک پہ آ گئی تھی، واٹس ایپ پہ خبر چل رہی ہے جی، بس سچی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سامنے ہے، خدا کی قسم ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی خدمت کرنے والا، بیٹی کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ بہت کم مسلمان ہیں جن کو اس بات کے اوپر یقین ہے۔ آج کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے، باپ بھی شرمندہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس کو مبارکباد دی جائے، مبارکباد دینے والے سوچتے ہیں میں مبارکباد دے رہا ہوں، بیٹی ہوئی ہے یار پتہ نہیں مبارکباد دینی بھی چاہیے نہیں چاہیے، یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے کا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے، ایک صحابی کو دیکھا اپنی بیٹی کو اٹھایا، وہ اس کی پیشانی کو چوم رہے، کبھی پیشانی کو چومتا ہے، کبھی چہرے کو چومتا ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے بیٹیوں سے اتنا پیار ہے، تو بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کہاں پیار تھا بیٹیوں سے، میں تو وہ شخص ہوں جس نے زمانہ جہالت کے اندر 7 بیٹیوں کو زندہ درگود کیا۔ آقا ہم تو وہ لوگ تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی ہم گڑھا کھود کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آقا یہ تو آپ کی تربیت اور آپ کے اخلاق تھے۔ آقا یہ تو آپ نے سمجھایا کہ بیٹی سے محبت کرنے والا میرے رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آقا یہ تو آپ نے سمجھایا بیٹی کی اچھی تربیت کرنے والا کل قیامت والے دن آپ کے برابر میں کھڑا ہوگا۔ آقا یہ تو آپ نے سمجھایا کہ بیٹی جب گھر کے اندر آتی ہے یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آقا یہ تو آپ نے سمجھایا جس گھر کے اندر بیٹی آتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق بھی اور اپنے والدین کا رزق بھی لاتی ہے۔ آقا آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ان بیٹیوں کو جن کو زندہ درگود کرتے تھے آج سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا میرا اللہ گناہ معاف فرما دے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، الاسلام یہدی من کان قبلہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنے گناہ تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ وہ پوچھتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا میرا گناہ ایسا مجھے بار بار یاد آتا ہے، کیا اللہ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں گناہ کتنا ہی بڑا ہو میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں ایسا کون سا بڑا گناہ کر لیا جس کے بارے میں بار بار کہتا ہے؟ اب توجہ کرنا، یہ صحابی آنے والا واقعہ سناتا ہے یا رسول اللہ زمانہ جہالت کے اندر میں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اپنے گھر سے نکلا سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی پیٹ سے تھی، بیوی حاملہ تھی، میں اپنی بیوی کو یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں اس کو یہ حکم دے کر جا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اگر تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہو اس کی تربیت کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اور اگر تیرے پیٹ سے بچی پیدا ہو جائے میرے آنے سے پہلے مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، نعوذ باللہ، میرے آنے سے پہلے زمین میں گڑھا کھودنا، اس بچی کو زمین کے اندر دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ میں سفر پر 2 سال رہا، 2 سال کے بعد جب میں گھر کے اندر آیا میں نے دروازے پر دستک دی، میرا دروازہ کھولنے والی ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ یا رسول اللہ بچی بڑی خوبصورت تھی، 2 سال کی یا 3 سال کی بچی ہو میرے دوستو، میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ میں گھر کے اندر آیا تو میں نے سارا دن گزارا، رات کا وقت جس وقت میں بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہوا میں نے بیوی سے پوچھا بتا یہ چھوٹی بچی کون سی ہے تو پیاری، یہ کس کی ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتی ہے، یہ لخت جگر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھ سے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے یہ وعدہ کرو آپ غصہ تو نہیں کرو گے، مجھے ڈانٹو گے تو نہیں، مجھے مارو گے تو نہیں۔ یا رسول اللہ میں نے بیوی کے
کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پکا وعدہ لینے کے بعد بتایا، اے میرے خامن جب تو سفر پر گیا تھا میں پیٹ سے تھی، میں حاملہ تھی، تیرے جانے کے بعد میرے اللہ نے مجھے یہ ننھی سی گڑیا عطا کی، تیرا حکم تھا اس کو دفن کر دینا، گڑھا کھود کر زمین کے اندر درگود کر دینا، لیکن میں کیا کروں، تو بھی سفر پہ گیا تھا اور مجھے اللہ نے یہ نعمت دی، میں اگر اس کو بھی زمین کے اندر دفنا دیتی، مجھے بتا تو صحیح میں گھر میں اکیلے وقت کیسے گزارتی، تو بھی نہیں تھا، بچی بھی چلی جاتی، میں نے تیری جدائی برداشت کی لیکن بچی کو پالا ہے، بچی کی تربیت کی ہے، اس کی مشقت کے ایام برداشت کیے ہیں، اے میرے سرداج آج یہ بچی بڑی میٹھی باتیں کرتی ہے، بڑی پیاری باتیں کرتی ہے، میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے پاؤں پکڑتی ہوں، اس کو زندہ درگود نہ کرنا۔ میرے دوستو یہ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ جب میری بیوی نے بتایا بیٹی میری ہے، مجھے اسی وقت غصہ آ گیا، میں ساری رات سویا نہیں تھا، کروٹیں بدلتا رہا، بے چینی کے اندر رہا، صبح جب اٹھ کر میں بازار کے اندر نکلا، لوگ مجھے دیکھتے، سلام کرنے کے بعد پوچھتے، ہاں تیرے گھر کے اندر تو بیٹی ہے، بتا تو اس کو جہیز کتنا دے گا، بتا تو اپنا جوائی کس کو بنائے گا، بتا تو اپنا داماد کس کو بنائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہ تانے تھے زمانہ جاہلیت کے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ آقا میں نے اسی وقت ذہن کے اندر ایک ارادہ کر لیا، میں نے بازار سے ایک رسی خریدی، ایک کدال خریدی، میں سامان خرید کر کے باہر جنگل کے اندر چھپا کے آ گیا۔ میں گھر کے اندر آیا تو اپنی بیوی کو کہا، اے میری بیوی میری بچی کو تیار کر، میں عرصے دراز سے اپنے سالوں کے گھر نہیں گیا، میں اس اپنی بچی کو تیار کر کے اس کو اس کے ماموں سے ملا کر لاتا ہوں۔ اب روتا ہے، سسکیاں لیتا، آقا میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، میں نے بچی کو تیار کیا، میں نے بیوی کو نہیں بتایا کہ اپنی بیٹی کو کہاں لے کر جاؤں گا، میں نے تو جنگل کے اندر سامان تیار کیا ہوا تھا، میں بیٹی کو لے کر جس وقت گھر سے نکلتا ہوں بیٹی میرے ساتھ آتی ہے، چلتے چلتے دھوپ ہو جاتی ہے، آقا وہ بچی اتنی پیاری تھی، جب میں دھوپ میں چل رہا تھا اس نے اپنے دوپٹے سے میرے سر کے اوپر سایہ کیا، آقا میری پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے آئے، اس بچی نے اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کے اوپر سے پیشانی کے قطرے صاف کیے۔ آقا میں جنگل میں چلا گیا، میں نے جنگل میں بچی کو ایک طرف بچھایا اور میں نے کدال اٹھا کر گڑھا کھودنا شروع کیا۔ آقا میں زمین پر کدال مارتا تھا، مٹی اڑتی تھی، کبھی میری داڑھی پر آتی، کبھی میری پیشانی پر آتی، آقا وہ بچی اٹھتی اور اٹھ کر اپنے دوپٹے سے میرے پیشانی کو اور داڑھی کو صاف کرتی اور مجھ سے محبت میں کہتی تھی، ابا جان آپ یوں دوپہر کے اندر دھوپ کے عالم میں گڑھا مت کھودے، یہ دھوپ آپ کو کمزور کر دے گی، آپ کو کمزور کر دے گی۔ آقا مجھ سے پھر بھی صبر نہیں ہوا، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے گڑھا تیار کر لیا۔ آقا گڑھا تیار کرنے کے بعد میرے اوپر اتنی درندگی چھائی ہوئی تھی، میں نے اس بچی کو اٹھایا گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ آقا جب میں بچی کو گڑھے کے اندر ڈال رہا تھا، بچی رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، زبان سے کہہ رہی تھی، ابا جان مجھے گڑھے میں دفن مت کرو، ابا جان مجھ سے پیار نہیں کرتے تو نہ کرو، مجھے گھر نہیں رکھنا تو نہ رکھو، مجھے جنگل کے درندوں کے حوالے کر دو، درندے مجھے کھا لیں گے، درندے مجھے نوچ لیں گے، ابا جان مجھے گڑھے کے اندر اپنے ہاتھ سے دفن نہ کرو۔ صحابی روتے ہوئے کہتا ہے، آقا مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، بیٹی گڑھے میں ہے، میں باپ اوپر کھڑا ہوں، بیٹی نے یوں ہاتھ بلند کیے، مجھ سے مدد مانگی، ابا جان مجھے باہر نکال دو، اگر مجھے دفن کرنا تھا بتا تو دیتے، میں اپنی ماں کو آخر سلام تو کر کے آ جاتی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، میں نے ایک پتھر اٹھایا، وہ بیٹی جو میری چھوٹی بیٹی جو ابھی میری پیشانی سے مٹی صاف کر رہی تھی، جو بھی میری داڑھی سے مٹی صاف کر رہی تھی، یا رسول اللہ مجھ پر جہالت اتنی چھائی ہوئی تھی، میں نے پتھر اٹھایا، اس کے بلند ہاتھوں پر زور سے مارا، آقا میرا پتھر لگنا تھا، بیٹی کی چیخ نکلی اور وہ گڑھے کے اندر رہ گئی۔ آقا میں مٹی ڈالتا چلا گیا، آقا اس کے بعد آپ کی مجلس میں بیٹھا، تعلیمات حاصل کی، اسلام قبول کیا، آقا آج مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن رات کی تنہائیوں میں مجھے اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ آقا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں نے جو گناہ کیا اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کیا، کیا یہ دفن کرنا، زندہ درگود کرنا، میرا یہ گناہ بھی میرا رب معاف کرے گا؟ میرے دوستو پیغمبر عربی کے اخلاق دیکھیے، میرے آقا کی محبت دیکھیے، میرے آقا کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ محدث لکھنے والا جب حدیث لکھتا ہے، خدا کی قسم قلم اٹھا کر اس کی آنکھ سے اشک نکلتے ہیں،
لکھنے والا لکھتے ہوئے روتا ہے، پڑھنے والا واقعے کو پڑھ کے بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ کی، میرے آقا کی مجلس میں جتنے صحابہ ہیں سب زاروں قطار رو رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے اس وقت بھی اس کو رب کی رحمت سے دور نہیں کیا۔ اس وقت بھی قریب کر کے کہا، اے میرے صحابی، تو نے غلطی تو بڑی کی ہے، تو نے گناہ تو بڑا کیا ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے الاسلام یہدم من کان قبلہ، میرے اللہ نے میری زبان سے بات نکلوائی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے کلمے کی برکت سے میرا اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ بھی میرے پیغمبر کی ایک تعلیم تھی نا، ایک گناہ کرنے والا آیا، گناہ کو تسلیم کرتا ہے، میرے آقا نے اس کو رحمت سے دور نہیں کیا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، طاق میں بیٹھے ہیں دوربینیں لگا کے، ہمارا معاملہ کہ ہم دوربینیں لگا کے طاق میں بیٹھے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے حشر کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا، آپ کے اور میرے ذمے تو نہیں کیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی نا، اس کی غلطی کو معاشرے کے اندر اچھالنا، اس کے کپڑے اتارنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو معاشرے کے اندر اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عادت میرے پیغمبر کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ کسی کی غلطی ملے، غلطی کو چھپا جاؤ۔ میرے آقا تو فرماتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے کسی مسلمان کو غلطی کرتے دیکھا، غلطی گناہ کرتے دیکھا، تنہائی میں سمجھا دو، لیکن ساتھ اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالو۔ جس نے کسی مسلمان کے گناہ پہ دنیا میں پردہ ڈالا، کل قیامت والے دن میرا اللہ پوری امت کے سامنے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ صحابی رسول ہے، ان کو یہ حدیث آتی ہے، صرف ایک سند لینے کے لیے دوسرے صحابی کے پاس گئے، 1000 میل دور پیدل سفر کر کے گھر کے اندر پہنچے، وہ چھت کے اوپر کھڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، وہ دروازے چھت کے اوپر سے آتے ہیں، جی کون؟ کہا جی میں فلاں ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ میں نے سنا آپ نے پیغمبر سے ایک حدیث سنی ہے براہ راست، حدیث مجھے آتی ہے، لیکن میرے واسطے، میرے درمیان اور آقا کے درمیان واسطے بہت ہیں، آپ نے براہ راست سنی، میں وہ حدیث سننے آیا، حدیث تو سنو۔ وہ استاذ چھت پر کھڑا ہے، نیچے نہیں اترا، شاگرد آنے والے نے یہ نہیں کہا 1000 میل دور سے آیا ہوں، ذرا دروازہ کھول، مجھے بٹھا، کھانا کھلا، مجھے پانی پلا، پھر مجھے حدیث پڑھانا، ایسے نہیں کہا۔ وہیں پر کھڑے ہوئے اس نے حدیث سنائی، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، جس نے کسی مسلمان کی غلطی کے اوپر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب